ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جنہوں نے ہم بنی و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، عقیدہ توحید پر گامزن رکھا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آج کے اس جمعہ سے لے کر انشاءاللہ ایک نئے سیریز کی شروعات ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی وصیتیں فرمائی ہیں ان تمام وصیتوں کو بالتفصیل پارٹ وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ عموماً اس طرح کے موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، جو اصلاحی موضوعات ہوتے ہیں گنے چنے، انہی موضوعات پر اکثر لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ اتنی محنت کے بعد یہ سیریز شروع کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے متعلق جو چیزیں ہمارے عمل سے متعلق ہوں اس پر ہم عمل کریں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی بھی حصہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وصیتیں فرمائی ہیں، کوئی 1 2 یا 4 وصیت نہیں ہے، بلکہ بہت ساری وصیتیں ہیں۔ تو موضوع کے آسانی کے لیے کہ سمجھنے میں بالکل آسان ہو، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترتیب وار بانٹ دیا گیا ہے۔ کسی ایک صحابی کو جتنی وصیتیں کی ہیں سب سے پہلے وہ آئیں گی، پھر دوسرے صحابی کو جتنی وصیتیں کی وہ وصیتیں آئیں گی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں اتنی وصیتیں اس صحابی کو کی گئیں، اتنی وصیتیں اس صحابی کو کی گئیں، تو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ وہ ساری وصیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو اسی سیریز کا یہ پہلا پارٹ ہے، اس میں صرف اور صرف وصیت کیا ہے، اس وصیت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ وصیت کا نام تو سنتے ہیں، لیکن اصل میں وصیت کہتے کس کو ہیں، وصیت کا حکم کیا ہوتا ہے، وصیت کی کتنی شرطیں ہیں، وصیت انسان کب کرے گا، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے گا، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور سب سے افضل وصیت کیا ہے، یہی پوائنٹ اور نکات پر انشاءاللہ بالتفصیل آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے چلتے ہیں وصیت کی طرف، اس کا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے پہلے وہ جانیں گے کہ اصل میں وصیت کہتے کس کو ہیں۔ جب تک اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کا علم ہمیں نہیں ہوگا تب تک آسانی سے موضوع نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے پہلے اس کی تعریف جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر میں وصیت ہوتا کیا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے میت کا وہ حکم یا وہ عمل جو اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ میت کا کوئی ایسا تاکیدی حکم، کوئی ایسا عمل
جو وہ کہہ کے گئے ہوں یا جو وہ حکم دے کر کے گئے ہوں اور اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ وصیت کی تعریف ہے، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے۔ اس ڈیفینیشن کے حساب سے قرآن کی ایک آیت یہاں پر رکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا موت آنے لگے، اگر تم اپنے پیچھے مال چھوڑ رہے ہو تو اس میں وصیت کر جاؤ۔ کن لوگوں کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف حقا علی المتقین، اچھائی کے ساتھ، اور یہ متقیوں کے اوپر حق اور ثابت ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اگر اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہے تو ایک حکم، ایک عمل اپنے بعد والوں کے لیے یہ دے رہا ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ مال ان کو دیا جائے۔ جن لوگوں کو مال دیے جائیں گے اس کے بارے میں اللہ نے کہا والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ ایک انسان اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہے، وراثت چھوڑ رہا ہے، اور اس کے وارث اس کے اولاد بن رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی وارث بنتے ہیں جیسے ماں باپ بھی ہے، تو وارثین کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے۔ جو وارث بنتے ہیں مال کے حصے دار ہوتے ہیں، جس کو وراثت میں حصہ بانٹا گیا ہے، وہ مال کے وارث نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ جب تمہارے موت کا وقت آئے اور تم وصیت کرو، اپنے پیچھے مال چھوڑ رہے ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو معروف طریقے سے۔ تو یہ آیت دراصل میں آیت میراث، یعنی میراث والی جو آیت ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔ میراث میں جن لوگوں کو حصہ ملے گا وہ متعین نہیں تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں ہر آدمی جب مرنے کے وقت آتا اور مال چھوڑتا تو اپنے والدین کے لیے وصیت کرنے کی اجازت تھی کہ میرے مال میں سے میرے والدین کو یہ حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے بہن، بھائی اور بیٹا، ان سب کے لیے وصیت کرنے کی اجازت تھی کہ وہ وصیت کر جائیں۔ تو یہ حکم میراث والی آیت سے نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ اب جب سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئی، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے جس میں وارثین کا حصہ متعین کر دیا گیا، تو اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ وہ آیت کریمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مردوں اور عورتوں کا حصہ متعین کر دیا گیا، اور کتنا کس کو کیا ملے گا یہ واضح کر دی گئی دوسری آیت کے اندر کہ مرد کو ڈبل حصہ ملے گا، عورت کو ایک حصہ ملے گا، ماں ہے تو ماں کا حصہ متعین کر دیا، باپ ہے تو باپ کا حصہ متعین کر دیا، بیوی کا حصہ متعین کر دیا۔ اس طرح سے ہر حصے جو میراث والی آیتیں نازل ہوئی تو اس میں سب کو متعین کر دیا گیا۔ تو جب سب کو متعین کر دیا گیا تو اسی ضمن میں یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مال چاہے کم ہو یا زیادہ، مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، مال کو حصے میں بانٹ دیا گیا ہے، اسے متعین کر دیا گیا ہے۔ تو آیت میراث کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا وہ حکم تھا
جس میں آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کرتے تھے. اب جب میراث والی آیت نازل ہو گئی تو اس کے جتنے بھی وارثین ہیں اس کو وہ حصہ مل جائے گا. اب اگر وراثت میں کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو وارثین کے علاوہ وصیت کریں گے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے پوائنٹس میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ وصیت کہتے کس کو ہیں. تو وصیت کہتے ہیں میت کا وہ حکم، مرنے والا کا وہ حکم یا وہ عمل جو اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کو اصل میں وصیت کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیے، ایک ہے وصیت اور ایک ہے ہبہ. وصیت اور ہبہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے. بہت سارے لوگ علم نہ ہونے کی روشنی میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے وصیت اور ہبہ میں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں اور بہت بڑی غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ہبہ کو بھی جاننا ہے، وصیت کو اگر آپ اچھے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہبہ کیا ہے اور وصیت میں فرق کیا ہوتا ہے. وصیت کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد ہے اور ہبہ کا تعلق انسان کی زندگی سے. ہبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک عاقل انسان، ایک بالغ انسان جو مال کا مالک ہو، وہ اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دے، ہدیتن دے، تحفتن دے، ایز اے گفٹ دے، تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. جیسے ایک مسلمان کسی مسلمان کو گھر دے دے، ایک مسلمان کسی مسلمان کو ایک پلاٹ دے دے، ایک مسلمان کسی مسلمان کو کچھ پیسہ دے دے، تو یہ ساری چیزیں اپنی خوشی سے جو اپنی ہی زندگی میں وہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہبہ ہے یہ انسان کی زندگی میں اس پر عمل شروع ہوتا ہے، لیکن جو وصیت ہے، وصیت مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا. یہ وصیت اور ہبہ میں فرق ہے. اب ہبہ کے تعلق سے چند شرائط آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ان شرائط کو غور سے آپ یاد رکھیں تو کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کچھ دینا چاہتا ہے، اولاد کے درمیان اگر وہ کچھ گفٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر اولاد کو وہ برابر برابر دے. یہ شریعت کی طرف سے اسے مکلف کیا گیا ہے. یعنی 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا کو صرف وہ نہ دے، چاروں کو دے. بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو بھی وہ دے گا. ایک کو اگر گاڑی دلوایا ہے دوسرے کو بھی گاڑی دلوائیے. ایک کو اگر آپ نے پلاٹ دیا ہے تو دوسرے کو بھی پلاٹ دیجیے. تو اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کو اگر کوئی شخص ہبہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرتے ہوئے سب کو یکساں سلوک کیا جائے گا. یہ ہبہ کی پہلی شرط ہے. اس کی دلیل دیکھیے، اس حدیث کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الہبہ، تحفہ، ہدیہ اور ہبہ کے بیان میں لائے ہیں، اس کی فضیلت میں اور اس کے ابھارنے کے بیان میں. حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، جب وہ ممبر پر کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے کہ اعطانی ابی عطیۃ، میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، ایک ہبہ کیا، کوئی چیز، کچھ گفٹ دیا، کوئی تحفہ دیا میرے باپ نے. تو فقالت عمرۃ بنت رواحہ، تو نعمان بن بشیر کی جو ماں ہے، جن سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں کا نام ہے عمرہ بھا. لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی اس گفٹ اور اس ہدیہ، اس ہبہ سے، جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں. اب یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا زیادہ تر رجحان کسی ایک لڑکے کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس کی اور اولاد ہیں تو اس کی طرف رجحان نہیں ہوتا. اگر باپ ایک کو دے تو اس سے جبرن اسے دلواتی بھی ہے لیکن دوسرے کو نظر انداز کرتی ہیں. جبکہ یہاں پر دیکھیے اس دور کی خاتون میں کس قدر اخلاص للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور کتنی دیندار خاتون تھی، اور کس قدر اللہ والیہ تھی. اور بھی اولاد ہیں، نعمان بن بشیر کی اور بھی بھائی بہنیں ہیں. تو عمرہ بھی سگا بیٹا تھا،
حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے باپ کچھ دے رہے تھے تو کہا کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور بھی اگر ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اس نے کسی دوسری عورت سے اگر نکاح کر لیا ہے, تو وہ عورت آج کی اس دور کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے والی بیوی کے بچوں کو وہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتی. اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر دوسری اور تیسری شادی نہ کرنے کا جہاں کئی ایک اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اس کو دیکھ ریکھ کرنا نہیں چاہتی. اگر اس کا بچہ رونے لگے, تڑپنے لگے یا کچھ بیمار پڑ جائے تو بے قرار ہو جائیں گے, لیکن پہلی بیوی کا بچہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ ذرہ برابر بھی اس طرف دھیان نہیں کرتی ہے. یہاں پر اخلاص للہ اور دینداری نام کی بالکل وہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پر دیکھیے حالانکہ سگا بیٹا تھا, اگر وہ چاہتی تو خوش ہو جاتی کہ بھائی میرے بیٹے کو اتنا بڑا عطیہ دیا گیا ہے, خوش ہوتی. لیکن وہ کس قدر اللہ کا تقویٰ تھا, کہا نبی کو گواہ بنائی, اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور صحیح نہیں ہے تو پھر میں اس پہ راضی نہیں ہوں گی. اب بھائی نیک بیوی ہے, مشورہ بھی اچھا ہے, آنا تو پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت ابنی من عمرہ بنت رواحہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بنت رواحہ سے میرا جو لڑکا ہے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو میں نے ایک عطیہ دیا ہے. فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس چیکنگ کی, پوچھا ایسے ہی آپ گواہ نہیں بن گئے بلکہ مسئلے کی جانکاری حاصل کی کہ آخر میں مسئلہ کیا ہے. کہا یہ بتاؤ اعطیت سائر ولدک مثل ھذا, کیا تم نے اپنے ساری اولاد کو ایسا عطیہ دیا ہے, ایسا ہبہ اور گفٹ کیا ہے, اور اولاد جو تمہارے ہیں ایسا کیا؟ قال لا, حضرت نعمان بن بشیر کے باپ نے کہا کہ نہیں, صرف ایک بیٹے کو میں نے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. صحابی رسول تھے, نبی کی تربیت کا اثر تھا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کہتے ہیں فرجع فرد عطیتہ, واپس گھر لوٹے اور مجھے جو گفٹ اور ہدیہ دیا تھا وہ واپس لے لیا میرے باپ نے. سمجھ گئے پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی اولاد کو گفٹ کرنا چاہتا ہے تو سب کو برابر دینا پڑے گا, سب کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا. کسی ایک کے ساتھ جانبداری جو ہے, جانبدار رہتا ہے کہ ایک طرف ہو جائے, اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہبہ کے تعلق سے جو یاد رکھنا ہے وصیت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ہبہ کر دیا, کوئی چیز گفٹ یا ہدیے میں دے دیا ہے اور اس پر اس نے قبضہ جما لیا ہے, تو اب دینے والا اسے واپس نہیں لے گا. اگر وہ واپس لے گا تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, واپس نہیں لے سکتا. دینے والا اگر دے دیا ہے, لینے والے نے اس پر قبضہ جما لیا ہے, تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا, کیونکہ واپس لینا سخت منع کر دیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالقلب, کہ جو شخص کسی کو ہبہ کرے, کوئی چیز گفٹ کرے, ہدیہ میں دے, تو اس کو واپس لینے والا کتے جیسی ہے. مثال پیش کیا گیا کہ اس کی مثال جو دے کر کے واپس لیتا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے. وہ کتا جو قے کرتا ہے اور قے کرنے کے بعد ثم یعود فی قیہ, اپنے قے کو چاٹ لیتا ہے. تو اگر دینے والا واپس لے رہا ہے تو اس کی مثال کتے جیسی ہے جو کتا قے کرنے کے بعد وہ پھر وہ اسے چاٹ لے, اسی طرح اس کی مثال دی گئی ہے. اس لیے یہ چیز حرام ہے کہ کوئی شخص دے اور واپس لے لے. تیسری چیز یہ ہے عام انسان کے لیے اگر وہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو واپس نہیں لے سکتا, لیکن جو والد صاحب ہیں, جو والد محترم ہیں, وہ اگر اپنی اولاد کو کچھ دے اور اولاد کا اس پر قبضہ بھی ہو جائے تو صرف والد کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اس کو واپس لے سکتا ہے. اب اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. حدیث کے عموم جو اس سے پہلے والی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس سے تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص کوئی چیز گفٹ کر کے ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتا, لیکن صرف والد
اگر والد نے اپنے کسی لڑکے کو ایک پلاٹ دیا یا کوئی بھی چیز دی، بعد میں چل کر کے 2-4 مہینہ 6 مہینہ 2 سال 3 سال بعد اگر والد چاہے کہ بیٹا میں نے تجھے وہ چیز دی تھی اب مجھے واپس کرو، تو یہاں صرف والد کے لیے گنجائش ہے کہ والد دی ہوئی چیز کو پھر واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیے، سنن ترمذی کتاب الولا والہبہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں حدیث کے راوی ہیں، وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدیہ دے اور پھر وہ واپس لے لے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، الا الوالد سوائے والد کے لیے، فیما یعطی ولدہ جو وہ اپنے اولاد کو دیتا ہے، دینے کے بعد صرف والد کے لیے گنجائش ہے کہ وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی اولاد کو کچھ ہدیہ اور گفٹ کیا ہے، بعد میں اگر وہ لینا چاہتا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ اولاد کو نقصان نہ ہو، دشمنی اور انتقام کی بنیاد پر واپس وہ نہ لے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت وہ واپس لیتا ہے جس سے اولاد کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، ضرر لاحق نہ ہو، تو بالکل دینے کے بعد وہ واپس لے سکتا ہے، ورنہ دوسروں کے لیے گفٹ دے کر کے، ہدیہ دے کر کے، جس کو ہبہ کہتے ہیں، انسان واپس نہیں لے سکتا۔ 2 شرط اور ہے۔ چوتھی شرط کہ کوئی شخص ہبہ اور ہدیے کو مستقبل کے شرط کے ساتھ مشروط نہ کرے، جیسے 1 لاکھ روپیہ اگر میرے پاس آیا تو 5,000 روپیے کی فلاں چیز آپ کو دیں گا۔ مستقبل میں کسی شرط کے ساتھ ہبہ اور ہدیہ کو مشروط نہیں کرنا ہے۔ اگر میں نے نئی گاڑی لے لی تو آپ کو پرانی گاڑی دے دوں گا، اس طرح فیوچر میں ہدیے کو مشروط نہیں کرنا ہے۔ بالاتفاق تمام اہل علم کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ اور 5ویں شرط اس کی یہ ہے کہ ہبہ اور ہدیہ کو وقت کے ساتھ متعین نہیں کریں گے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی 5 سال کے لیے دے رہا ہوں، 5 سال کے بعد پھر لے لوں گا، میں اپنا گھر 3 سال کے لیے تجھے گفٹ کر رہا ہوں، پھر 3 سال کے بعد واپس لے لوں گا۔ تو ہبہ اور ہدیہ میں وقت متعین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہبہ اور ہدیہ میں دراصل اسے مالک بنانا ہوتا ہے، اسے مالک بنانا ہوتا ہے، وقت متعین کے ساتھ اس کو واپس لینا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جو ہبہ ہے اس کا تعلق زندگی سے ہے، اور جو وصیت ہے اس کا تعلق موت سے ہے، یعنی مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، تو چلیے وصیت کا حکم کیا ہے، مطلب شریعت میں وصیت واجب کا درجہ رکھتی ہے یا وصیت مستحب کا درجہ رکھتی ہے یا ناجائز کا درجہ رکھتی ہے، حرام کا درجہ رکھتی ہے یا مباح کا درجہ رکھتی ہے، آخر اس کا درجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب تک ہم اس کے حکم کو نہیں جانیں گے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے وصیت حالات کے بدلنے کے اعتبار سے 5 احوال پر مشتمل ہوں گے، وہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وصیت واجب وصیت۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو وجوب کا درجہ ملا ہے۔ کب؟ ایک انسان کے پاس کسی کا قرض ہو یا کسی کی امانت ہو یا اس نے کسی کا مال لیا ہوا ہو، تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں وصیت کرے۔ یہ وصیت اس کو وجوب کا درجہ کہا گیا ہے، یعنی اس طرح کا وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے جب کسی کا حق آپ کے اوپر ہو، چاہے قرض کی شکل میں ہو، کسی امانت کی شکل میں ہو، یا کوئی چیز آپ نے اگر کسی سے لی ہے تو اس سلسلے میں وصیت کرنا اپنی زندگی میں واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وصیت کی دوسری قسم ہے مستحب وصیت۔ مستحب وصیت کہتے ہیں ایک شخص مالدار ہو اور وہ شخص مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے جو بال بچے ہیں، وہ محتاج نہ ہو، تو اپنی زندگی میں وہ مال کی وصیت کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 3، ایک مستحب ہے، ایک وصیت ہے حرام وصیت، جس کو حرام وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت ایسا کرنا بالکل حرام ہوتا ہے۔ کیسے؟
اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی تہائی مال سے زیادہ کسی کی وصیت کرے تو ایسا وصیت کرنا حرام ہوگا، یا ایک شخص وارث ہی میں، جیسے بیٹا وارث بن رہا ہے، بیٹی وارث بن رہی ہے، یا ماں باپ وارث بن رہے ہیں، تو مال میں وراثت کا جس کا حصہ متعین ہے، اگر وہ شخص ان کے بارے میں وصیت کرے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اتنا مال ملے گا، تو ایسا وصیت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، وصیت دراصل وارث کے علاوہ ہوگی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے، اسے تو خود وراثت میں حصہ مل رہا ہے، آپ اس کے لیے وصیت نہیں کریں گے، یہ حرام وصیت ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اللہ کی معصیت میں وصیت کر جائے، جیسے مرنے سے پہلے وصیت کرے، بیٹا پھوپھا نے بہت تکلیف دیا ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد تم لوگ اس کے دروازے کے پاس نہیں جانا، اس طرح کی وصیت کرنا حرام ہے۔ کسی رشتے دار کے گھر نہ جانے کی وصیت کرنا، اسے توڑنے کی وصیت کرنا، یہ حرام وصیت ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اپنے بیٹے یا اپنے اولاد کو ڈاکو بننے کے لیے کہہ دے، یا کوئی شخص اپنے مال میں سے یہ وصیت کرے کہ ان کے قبر کے اوپر مزار بنا دیا جائے، یا لایعنی اور فضول کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، تو اس طرح کی جتنی ساری وصیتیں ہیں، یہ ساری وصیتیں حرام درجے میں ہیں، اس کو حرام کا درجہ کہا گیا ہے، یہ حرام وصیتیں ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ وصیت کی ایک چوتھا حکم یہ ہے مکروہ وصیت۔ مکروہ وصیت کیا ہے؟ ناپسندیدہ وصیت۔ ایک شخص چھوٹی جائیداد کا مالک ہے اور اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے اہل و عیال محتاج ہیں، اب یہ شخص اگر وصیت کرے گا تو یہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہوگا، یہ ناپسندیدہ اور مکروہ وصیت ہے۔ اس کے بعد وصیت کا ایک پانچواں حکم ہے مباح، جس کو جائز وصیت کہتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی اگر مالدار کے لیے بھی وصیت کرے تو اس کے لیے مباح کا درجہ ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ غربا و مساکین کے لیے کرتے، لیکن پھر بھی جس کے پاس مال ہے اگر اس کے لیے بھی وہ وصیت کر رہا ہے تو یہ وصیت جائز ہو جائے گی، لیکن یہ مباح کے درجے میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک وصیت واجب وصیت ہے، ایک وصیت مستحب وصیت ہے، ایک وصیت حرام وصیت ہے، ایک وصیت مکروہ وصیت ہے، اور ایک وصیت مباح وصیت ہے۔ یہ وصیت کی کل 5 قسمیں ہیں، اس کا حکم 5 احوال پر بدلتے رہیں گے۔ اچھا، وصیت کی شرطیں کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ آئیے 3 شرطیں ہیں اس کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت حلال مال سے ہو، یعنی جو شخص وصیت کر رہا ہے وہ حلال مال سے اس کی وصیت ہوگی، حرام مال کی وصیت نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، لہذا وصیت بھی حلال مال کی ہوگی، یہ پہلی شرط ہے۔ وصیت کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت لمیٹڈ مال کی ہو، اور شریعت نے اسے لمٹ کر دیا ہے تہائی حصہ، مال کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے، جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، بس اتنی ہی کی وصیت ہوگی، اس سے زائد کی وصیت نہیں ہوگی، یہ وصیت کی دوسری شرط ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض بمکہ، میں مکہ میں بیمار پڑ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لی مالن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے مال کا پورا حصہ وصیت کر جاؤں، وصیت کر دوں اپنے مال کا پورا حصہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، تم اپنے مال کے پورے حصے کو وصیت مت کرو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فشطر، کیا میں اپنے مال کا نصف حصہ، آدھا حصہ وصیت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حصہ بھی لا، وصیت نہیں کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا فالثلث، تہائی حصہ، تیسرا حصہ مال کی وصیت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث، ہاں تیسرا حصہ جو تہائی حصہ ہے اس کی تم وصیت کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور جو تہائی حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات بیان فرمائی
ایک عام قانون بیان کیا، وہ یہ کہ ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس فی ایدیہم. تم اپنے اہل و عیال کو، تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج اور فقیری کی حالت میں چھوڑو جو لوگوں کے درمیان وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قانون بیان کر دیا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ وصیت صرف مال کے تیسرے حصے کی تہائی مال کی وصیت ہوگی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہوگی. اور وصیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت وارثین کے علاوہ میں ہوگی، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. جیسے سنن ابن ماجہ کتاب الوصایا کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لَتَحْتُ نَاقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے نیچے میں تھا، یسیل علی لعابها، اور اس کا لعاب میرے اوپر گر رہا تھا. فسمعته یقول، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه. لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق دے دیا. جس کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. الا لا وصیۃ لوارث، خبردار جو وارث مال میں حصے دار بن رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کر دیا ہے کہ جو وارثین بنیں گے وارثین کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت وارث کے علاوہ دوسروں کے لیے ہوگی اگر وہ کرنا چاہے. اب اس سلسلے میں وصیت کے تعلق سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان وصیت کب کرے، اس کا وقت کب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، ایک شخص کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے، کسی کی امانت ہے، اس کے ذمہ کچھ حقوق ہیں، اور وہ شخص کسی دور دراز سفر میں نکل رہا ہے یا پھر گھر میں وہ موجود ہے اور اس کے ذمہ کسی کے حقوق عائد ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے، اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ وصیت کر جائیں. اس لیے کہ صحیح بخاری کتاب الوصایا کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ، اگر کسی مسلمان کا کسی کے اوپر کچھ حق ہے جو وصیت کے قابل ہوں، یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، 2 رات بھی نہیں گزارنی ہے مگر اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں لاکھوں روپے کا قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے، لاکھوں روپے کے قرضے میں ملوث ہیں، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہیں، لوگوں کی رکھی ہوئی چیزیں ان کے پاس ہیں. نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رات بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر وصیت کر لے، وہ وصیت لکھی ہوئی ہو اس کے پاس. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کون عمل کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کہاں عمل ہو رہا ہے ہمارا اور آپ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ 2 رات بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو. ہمیں اور آج کیونکہ موت کا کوئی وقت پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کا آخری وقت آ جائے، اسی لیے اسے چاہیے کہ وصیت لکھ لیں. اب اتنی ساری باتیں جب ہم کو معلوم ہو گئی ہیں، اب ایک شخص وصیت لکھنا چاہتا ہے کہ بھائی میں کچھ وصیت لکھنا چاہتا ہوں، چونکہ وصیت لکھنا ہے تو وصیت وہ کیسے لکھے گا؟ کیا ایسے ہی پین پیپر اٹھائے گا اور اسی طرح سے جو چاہے گا لکھ دے گا؟ بالکل نہیں. شریعت کی روشنی میں وصیت کو کیسے لکھا جائے، لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے وصیت لکھنے کا طریقہ جو بیان کیا ہے وہ غور سے سنیے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اسی روشنی میں آپ کو وصیت لکھنی ہے. علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے وصیت لکھنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. اس کے بعد لکھیے میں کے بعد اپنا نام لکھے. کسی کا نام حامد ہے تو میں حامد وصیت کرنے والا وصیت کر رہا ہوں، یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو مریم کی طرف اللہ نے ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا
اور مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح لکھنے کے بعد آخر میں وہ لکھے گا کہ میں اپنے تمام اہل و عیال کو عقیدے توحید کو مضبوطی سے پکڑنے، کتاب و سنت پر چلنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے، تقوی کی تلقین، صبر کی تلقین، اسی طرح سے زندگی بھر اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے، صلح و صفائی کے ساتھ پیش آنے کی میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت کرنے کے بعد اگر وہ اپنے مال میں سے تہائی مال کی اگر وصیت کسی کے نام کرنا چاہا تو سب سے آخر میں لکھے گا کہ میں فلاں کو، اس کا نام ذکر کرے، جیسے کسی کا نام زید ہے تو لکھے کہ میں زید کو اپنے مال میں سے تہائی مال، اپنے مال کا تیسرا حصہ تہائی مال یا اس سے کچھ کم جو بھی وہ دینا چاہتا ہے میں دینے کی وصیت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 گواہ کو بھی بنا لے۔ 2 گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 2 گواہ بنانے کے بعد یہ وصیت کا لکھنا مکمل ہو گیا۔ اب کسی امانت دار آدمی کے پاس اس وصیت کو وہ جمع کر دے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ تو اس طرح سے وصیت لکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ وصیت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، وصیت کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ اتنی ساری باتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی و وافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاہین حیات کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا